اور دنیاوی طور پہ آپ کا کوئی نکاح اس روئے ارض پہ نہیں ہوا. اور یہی وجہ ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا باقی امہات المومنین پر یہ فخر فرمایا کرتی تھی کہ تم ساری بیویوں کا نکاح دنیا میں ہوا ہے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے. اسپیسیفکلی ڈسکشن ہوگی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 سے آنورڈ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے سے متعلق, اور وہ ہے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام, جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جو تھی امیمہ بنت عبد المطلب, ان کی ایک بیٹی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید ابن حارثہ کا رشتہ طے کروایا. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ زید ابن محمد بھی کہا کرتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی چھوٹی عمر سے ان کو پالا تھا. اور یہ بیسیکلی سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا, جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ تھی اور امہات المومنین میں سے ہیں, ان کے یہ غلام تھے زید ابن حارثہ. یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کے بعد گفٹ کر دیے سیدہ خدیجہ نے, اور ان کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. یعنی لڑک پن کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آگے 12 سے 15 سال کی عمر میں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کی, تو عرب کے اندر ایک منہ بولے رشتے والا معاملہ جو ہے بڑا ایک سٹرونگ رشتہ سمجھا جاتا تھا. اسی وجہ سے ان کو لوگ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہنا شروع ہو گئے. اور یعنی ایک یہ ٹرینڈ کے طور پہ تھا عرب میں. تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا, اور اس رسم کو توڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو سامنے رکھا جاتا تو ہی اتنے بڑے لیول کی رسم ٹوٹ سکتی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ایسا ہوا کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر جو ہے وہ شادی کی عمر کو پہنچی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رشتے کے لیے تگ و دو شروع کر دی. اب یہ چونکہ غلام زادے تھے, اور عرب کے اندر ایک آپ کو پتہ ہے قبائلی سسٹم اور پھر اونچے خاندان کا اعتبار کیا جاتا تھا, تو ان کے لیے رشتہ ارینج کرنا مشکل ہو گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذاتی کوشش کے ساتھ سیدہ امیمہ بنت عبد المطلب, جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی تھیں, ان کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے ساتھ زید ابن حارثہ کے رشتے کی بات چلائی. لیکن ظاہر ہے کہ اب زید ابن حارثہ جو ہے وہ غلام زادے تھے, اور رنگ بھی ان کا کالا تھا حبشیوں والا, اور دوسری طرف ایک ہاشمی خاندان جو قریش کا اعلیٰ ترین قبیلہ, خانہ کعبے کے متولی سیدنا عبد المطلب, اور ان کی وہ آپ سمجھ لیں پوتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پوتے ہیں, تو ایک اونچا خاندان تو تھا. تو وہ لوگ ریلیکٹنٹ ہوئے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ طے فرمایا, لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور تذبذب کا شکار ہوئے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی سخت آیات نازل فرمائی قرآن حکیم میں, اور فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں حکم دے دیں, پھر کسی شخص کی اپنی مرضی نہیں رہے گی, چاہے وہ دنیاوی معاملات سے ریلیٹڈ بھی کوئی معاملہ ہو, پھر کسی اور کی مرضی رہے گی نہیں. یہ وہی چیز ہے جو میں اکثر کہتا ہوں, کوئی بیچارہ جوانی کی عمر میں داڑھی رکھ لیتا ہے, ماں باپ کہتے ہیں کہ جی وہ جناب تو نے جوانی میں ہی روگ لگا لیا, پھر لوگ مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ماں باپ اجازت نہیں دے رہے. قرآن حکیم میں ماں باپ کی بڑی تابع فرمان ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے, تو اب ہم ماں باپ کی بات مانتے ہوئے داڑھی مڈا دیں
اور کئی بیچاری بچیاں ہیں جو ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور پھر ایسے لوگ وہ ای میلز کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں. تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں، اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر اندر ماں باپ کی اطاعت ہے. یہاں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں رہے گی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرما دیں. تو اب مجھے بتائیں، صحابہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا ہمارے ماں باپ کا؟ جب صحابہ کی مرضی ختم ہو جائے گی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں، تو اور تو کسی کی کوئی مرضی کی اہمیت ہی نہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ مخلوق کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معروف کے اندر ہے، معصیت کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کے مقابلے کے اندر. اور یہ سخت ترین آیات یہاں پہ نازل ہوئی اس اعتبار سے کہ کسی مؤمن اور کسی مؤمنہ دونوں کے لیے یہ چیز شیان شان ہی نہیں ہے جبکہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا انہیں حکم دے تو ان کی اپنی مرضی بھی کوئی رہ جائے. ان الفاظ کے ساتھ ہی میں آیات بعد میں کور کروں گا، پہلے میں پورا کے پورا واقعہ جو ہے وہ ڈسکس کر لوں. بہرحال آیات نازل ہوئیں تو ظاہر ہے کہ پھر کس کی مجال تھی، وہ رشتہ ایکسپٹ کر لیا گیا، شادی ہو گئی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب کفر کا فرق آ جائے تو پھر دنیاوی اعتبار سے اس رشتے کا زیادہ دیر چلنا ممکن نہیں تھا. اور وہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اکثر زید ابن حارثہ یہ شکایت کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی میرے ساتھ صحیح طریقے سے بیہیو نہیں کرتی. ظاہر ہے کہ وہ غلام زادہ ہی ان کو سمجھتی تھیں، خامن ہونے کے باوجود بھی وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دے سکی، اپنے آپ کو ہاشمی خاندان سے سمجھتے ہوئے. بہرحال جو بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ بس اسی طرح صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارو. بہرحال الٹیمیٹلی جب معاملہ بالکل یعنی بگڑ گیا تو طلاق والا معاملہ ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو گیا، کیونکہ آپ نے ہی تو انٹروین کر کے ایک ہاشمی خاندان کی عورت کی شادی کروائی ایک غلام زادے کے ساتھ، اور وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اس عورت کی اب کمپنسیشن اس طرح ہوگی کہ تمہارا رشتہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ جو ہے وہ سیدہ زینب کے ساتھ کروا دیا جائے. یہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا پبلک میں. لیکن قرآن حکیم میں انہی آیات میں اس کا اشارہ بھی آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل کے اندر ایک بات چھپاتے تھے اور اللہ اس بات کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا. اللہ نے یہ ڈیسیژن کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ چیز اسٹیبلش کرے گا کہ منہ بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے. اگرچہ سیدہ زینب منہ بولے رشتے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو تھی، اور بہو اور سسر ہمیشہ کے لیے حرمت کا رشتہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے چاہے بیٹا طلاق بھی دے دے. لیکن چونکہ یہ منہ بولا رشتہ تھا اس لیے اس رشتے کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، لیکن عرب کے کلچر کے اندر اس کو حقیقی رشتہ ہی سمجھا جاتا تھا. اور اگر یہ معاملہ ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق کے بعد اپنی منہ بولی بہو کے ساتھ رشتہ کر لیں تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جانا تھا. لیکن اب اس رسم کو توڑنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرنٹ پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ اسٹیبلش کرتا کہ تاکہ لوگوں کو یقین آ جاتا کہ منہ بولا رشتہ کوئی چیز نہیں ہے. اتنا بڑا واقعہ کیا گیا. اور یہ جو منکرین حدیث ہے نا، ان کے لیے واقعہ جو ہے نا وہ گلے کا پھندا بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ اکثر ایسی احادیث جس میں اس قسم کے واقعات آتے ہیں تو وہ نبیوں کی حرمت کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کی تو حرمت ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کرے گا. وہ میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ چڑھا ہوا ہے کیا صحیح بخاری 100% صحیح ہے جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اس میں میں نے چند ایک واقعات کو ڈسکس کیا. لیکن یہ واقعہ ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے. اب وہ قرآن پاک میں آ گیا، اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. حالانکہ اس کے اوپر بھی سیم ڈاکٹرائن کھڑی کی جا سکتی ہے کہ نبی کی تو ذات بہت اعلیٰ ذات ہے،
اللہ تعالیٰ نے اگر رسم ہی ختم کرنی تھی تو کوئی ایک آیت نازل فرما دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو فرنٹ پہ کیوں رکھا گیا؟ تاکہ قیامت تک لوگ باتیں کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی منہ بولی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے. حالانکہ ہمارے عام معاشرے کے اندر بھی جس بچے کو آپ نے بچپن سے لے کے پالا ہو اس کی پھر آپ خود شادی کروائیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس سسر کے لیے وہ بہو کا درجہ ہی رکھتی ہے. یہ بڑا ناممکنات میں سے ہے کہ اس کے ساتھ وہ شادی کر لے. وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز کبھی ڈیولپ ہی نہیں ہوتی ہے, اس کو تو بچے کی نظر سے ہی دیکھا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا اور اس میں کوئی نبی کی حرمت بھی کوئی سٹیک پہ نہیں لگی ہے, کیونکہ رسم توڑنی تھی. اتنی بڑی رسم کو توڑنے کے لیے معاملہ کیا گیا. لہٰذا قرآن حکیم میں یہ واقعہ منکرین حدیث کے گلے کا پھندا بن چکا ہوا ہے. اگر یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں ہوتا تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا, دیکھو جی اللہ نے رسم ہی ختم کرنی تھی, اتنا بڑا واقعہ کرایا, آج تک جناب کافر پہ گلاں کر دینے, سارے اعتراضات کر دینے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر رسم ہی توڑنی تھی تو کسی اس طریقے سے توڑ دی. تو یہ اعتراضات وہ کرتے اگر یہ بخاری اور مسلم میں واقعہ ہوتا, لیکن قرآن کے اندر آیا ہوا ہے. اس لیے میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, اس کے دفاع میں بھی میں نے اس واقعے کو دلیل کے طور پر کوٹ کیا تھا کہ آپ جو ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں تو اصل اصول اور مبادی پہ بات ہونی چاہیے. آپ اگر چھوٹے چھوٹے پک اینڈ چوز کریں تو یقین کریں آپ کبھی بھی بات ہی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. پہلے اصول طے کرنے ہوں گے, کن اصولوں کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے, پھر آگے معاملات چل سکتے ہیں. اس طریقے سے تو معاملات چل ہی نہیں سکتے. بہرحال طلاق دے دی سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور یہ واحد صحابی ہیں زید ابن حارثہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے. سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کا نام قرآن حکیم میں نہیں آیا, لیکن زید واحد صحابی ہیں, اکیلے ہی اکلوتے صحابی ایسے ہیں جن کا نام قرآن کے اندر آیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ معاملہ بہت کریٹیکل ہے. تو انہوں نے طلاق دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی کہ اب تو آپ کا رشتہ ہم زینب کے ساتھ کریں گے. تو آپ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شریف النفس آدمی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. جس شخص کے اندر کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو اور اس کو یہ بات بتائی جائے کہ پورے عرب کے کلچر کے ساتھ آپ کو اب جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بہو کے ساتھ آپ کی شادی ہم کروائیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے جو ہے وہ پریشان تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ رسم توڑنے کے لیے یہ چیز ظاہر کرنی تھی, اور باقاعدہ اس کی حکمت قرآن حکیم میں انہی آیات میں بیان ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہماری یہ سنت رہی ہے کہ ہم نے نبیوں کے ذریعے بڑی بڑی رسومات کو توڑا ہے. لہٰذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس اس حوالے سے کافروں کے لیے اعتراض کا سبب بن جائے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اس کی مرضی جو مرضی وہ کرے. ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہوگی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس معاملے میں استقامت کی, اور سیدہ زینب جو ہے وہ آپ کے نکاح میں آ گئیں, اور دنیاوی طور پہ آپ کا کوئی نکاح اس روئے ارض پہ نہیں ہوا. اور یہی وجہ ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا باقی امہات المومنین پر یہ فخر فرمایا کرتی تھی کہ تم ساری بیویوں کا نکاح دنیا میں ہوا ہے, اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے.